بکس فار ایور میں خوش آمدید ناول دل دیا دہلیز جس کی رائٹر ہے رفت سراج. اس کی یہ 61ویں ایپیسوڈ ہے، یعنی کہ 61. ٹھیک ہے، تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے. یاور علی خان نے باری کے چہرے پر جو نگاہ ڈالی تھی، نہ وہ شعلہ بار تھی، نہ اس میں سرد موری تھی، نہ کوئی سوال. لیکن باری کو وہ معمول کے مطابق بھی محسوس نہیں ہوئے، یعنی کوئی تبدیلی تھی اندر جو اس بات کا بھید دیتی تھی کہ انہوں نے کچھ سن لیا ہے. روشی کے تو جسم کا سارا خون نچڑ چکا تھا. وہ لاکھ بہادر صحیح، مگر اس طرح کی بے ساختہ صورتحال میں تو یہ اس کا فطری رد عمل تھا. یاور علی خان اس طرح ایک طرف کو ہو گئے گویا باری کو جانے کے لیے راستہ دے رہے ہوں. باری دل ہی دل میں حیران تیزی سے آگے بڑھ گیا. یاور علی خان نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا. روشی انوس سکتے کی کیفیت میں کھڑی تھی. باپ کو دروازہ بند کرتے ہوئے دیکھا تو قدرے چونک پڑی. اب اس کی ٹانگیں کانپنے لگی تھی. یاور علی خان گہرے تفکر کے ساتھ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے تھے. کیوں کھڑی ہو؟ ان کے لہجے میں جیسے اجنبیت کا سا راز امڑ آیا تھا. وہ اسے جانے نہ جانے، وہ تو جانتی تھی. دل نیچے، بہت نیچے، کہیں گہرائیوں میں اترنے لگا. وہ خاموشی سے دوسرے صوفے پر ٹک گئی. کچھ دیر قبل وہ جو یہاں اسے کری کری سنا رہا تھا، اس کے احساسات خاک کے مول کر رہا تھا. وہ قیامت کیا اسے بکھیرنے کو کم تھی کہ نئی افتاد آن پڑی تھی. وہ خوف کی اس انتہا پر تھی جب احساسات منجمد ہونے لگتے ہیں اور بے حسی نجات کا راستہ دکھائی دیتی ہے. روشانی جی پپا مشکل اس کی آواز نکلی تھی. تم مجھے اپنا فادر اون کرتی ہو یا کوئی شبہ ہے؟ ان کا لہجہ سرد تھا. اس نے دہل کر ان کی صورت دیکھی. چھٹی حس نے تو پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ اب ضرور کچھ ہوگا. میں سمجھی نہیں پپا. اس کی آواز لرز رہی تھی. پپا اس وقت میری بہت بری حالت ہے. آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں. بس جو پوچھنا ہے پوچھ لیں. اس نے اپنی آواز کی لرزش پر قابو پانے کی کوشش کی. تو پھر تم میرے کچھ پوچھنے کا انتظار نہ کرو، خود ہی بتا دو جو بات بھی بتانے والی ہے، وگرنہ میری شریان بھی پھٹ سکتی ہے. یاور علی خان کے لہجے میں کوئی اتار چڑھاؤ نہیں تھا، مگر وہ اندر سے کام کر رہ گئی. بات اتنی بڑی تھی کہ اب انداز ہو رہا تھا کہ کیا کچھ ہو چکا ہے. آپ نے اگر باری کی بات سن لی ہے تو پھر یہی ہے کہ آپ جو سمجھیں وہی ہوا ہے. انتہا کیا ہوئی؟ یاور علی خان نے تیزی سے بات کاٹی تھی. روشی خاموش رہی. درحقیقت اس کی سمجھ میں یاور علی خان کا سوال نہیں آیا تھا. تمہاری شادی باری کے ساتھ کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے. تم نے خود تیمور سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا. صرف معاملہ طے ہوا ہے یا عملی طور پر کچھ ہو چکا ہے؟ بلا کی روانی تھی طرز تخاطب میں. روشی ہنوز خاموش تھی. روشانی میرا وقت ضائع نہ کرو. اس مرتبہ وہ برہم ہو کر پوچھ رہے تھے. نکاح ہوا ہے پپا. اس کی جان ٹانگوں کی حد تو نکل چکی تھی. کوئی بلاسٹ نہیں ہوا تھا، بلکہ ایک ہولناک سناٹا کمرے میں چھا گیا تھا. صرف نکاح ہی ہوا ہے نا؟ یاور علی خان نے خاصی دیر بعد خاموشی توڑی تھی. ان کی آواز میں گہری سوچ کا عکس تھا. صرف وہ سمجھی نہیں. ڈرتے ڈرتے نگاہ اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تھا. جی بس نکاح ہوا ہے. اب اسے کچھ تو کہنا تھا. نکاح سرائے میں ہوا تھا، میرا مطلب ہے چھوٹی حویلی میں. یاور علی خان جس قدر پرسکون انداز میں پوچھ رہے تھے اسے حیران کرنے کو کافی تھا. جی کون کون شریک ہوا تھا؟ اس مرتبہ ذرا ان کا لہجہ گہری کھوج کی چگلی کھا رہا تھا. جی بس کاکا جان اور ان کے دوست تھے. بس خوف سے اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا. گھر کی یا باہر کی کوئی خاتون؟ یاور علی خان کے انداز میں کچھ ہچکچاہٹ تھی. نہیں تو کوئی خاتون نہیں تھی. کاکا جان کی وائف تو مجھ سے ملی تک نہیں. اس نے پھر ڈرتے ڈرتے ان کی سم دیکھا. وہ بڑی گہری سوچ میں ڈوبے نظر آئے اور اس کی بات مکمل ہوتے ہی ایک گہرا سانس لیا اور ایزی ہو کر اٹھ گئے. تم اور کچھ تو نہیں کہنا چاہتی؟ انہوں نے ابرو اٹھا کر اس کی سہمی ہوئی صورت دیکھی. اس نے نفی میں گردن ہلائی. اوکے اب میری بات غور سے سنو. ان کے انداز سے پھر سرد مہری چھلکنے لگی. روشی کا دل زخمی پرندے کی طرح پھڑپھڑانے لگا. وہ ہمتاً گوش تھے. تم سرکشی دکھا چکی، اپنی سی کر چکی. ایک احمق انسان سے صرف حماقت ہی کی توقع کی جا سکتی ہے. تمہارے پاس عقل ہوتی تو یہ سب کیوں ہوتا؟ ٹھیک اب یہ ہے کہ اسی وقت بتاؤ، باری یا باپ، تمہیں ہمیشہ کے لیے ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے. وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے. اپنا غضب انہوں نے کس سکون سے ظاہر کیا تھا اور اپنے فولادی اعصاب ہونے کا ثبوت دیا تھا.
آپ ایسے نہیں کریں پپا، اس کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے۔ تم جو چاہے کرو، نہ باپ کی انا کا خیال، نہ اس کی سالوں کی ریاضت کا احساس۔ میں کوئی لمبی چوڑی بات یا تقریر نہیں کروں گا، مگر مجھے جواب ابھی چاہیے۔ غضب بلا کا مگر انداز دھیما تھا، جس انتہائی فیصلے پر اصرار تھا وہ میانہ روی کی زد میں تو نہیں آتا۔ پلیز پپا، وہ زاروں قطار رونے لگے۔ یہ تو باری ہے، باغی اور انکلچرڈ باپ کی اولاد۔ اگر تیمور علی خان تمہارے لیے کسی پرنس کا رشتہ بھی لاتے تو میں قبول نہ کروں۔ اتنا انٹرفیئر تو اسے کرنا بھی نہیں چاہیے تھا اصولاً۔ خیر، کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ اگر باری کا ساتھ منظور ہے تو یاد رکھنا، یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ ان کی آواز میں اس مرتبہ بہت تلخی تھی۔ پاپا پلیز، ابھی مجھ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ بابا صاحب سے تو ڈسکس کیجیے۔ شیم یور سیلف، تمہارے کارنامے ڈسکس کرتا پھروں؟ یو فول نان سینس۔ مجھے تمہارا جواب مل گیا، ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ میری نظروں سے، گیٹ آؤٹ۔ یاور علی خان خود پر قابو پاتے ہوئے بمشکل کہہ پا رہے تھے، پاپا آپ ساری بات سنیں، سمجھے بغیر اتنی سخت سزا نہیں سنا سکتے، فار گاڈ سیک۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور کارپٹ پر بیٹھ کر ان کے گھٹنے تھام لیے۔ پتہ ہے مجھے پوری بات، باری اگر چیف جسٹس کا بیٹا بھی ہوتا تو میں اس کا پرپوزل مسترد کر دیتا۔ احمق لڑکی، تم ابھی بہت چھوٹی ہو، فیصلے کرنے کی عمر نہیں ہے تمہاری۔ تم نے میری اتنی انسلٹ کی ہے کہ جی چاہتا ہے خود کو شوٹ کر لو، اور ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ کسی رات ضبط جواب دے گیا۔ بھائی گڈنس، روشی نے بدحواس ہو کر ان کی صورت دیکھی۔ پاپا میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ مجھے آپ سے کتنی محبت ہے؟ آپ کی اگنورنس کے باوجود میں نے گھر میں ہمیشہ آپ کی راہ دیکھی ہے، آپ کا انتظار کیا ہے، کتنے دن آپ کی ایک جھلک کو ترستی ہوں۔ وہ ان کے گھٹنوں پر پیشانی ٹھکا کر بری طرح رو رہی تھی۔ جن سے انسان محبت کرتا انہیں کبھی عظیم دکھ نہیں دیتا۔ انہوں نے بے رحمی سے اس کی بات کاٹ دی۔ پاپا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ بات آپ کے لیے عظیم دکھ کا باعث ہو سکتی ہے۔ مجھے یہ تو پتا تھا آپ اتنا بڑا قدم اٹھانے پر خفا ضرور ہوں گے، مگر بات یہ ہوئی کہ کاکا جان کی انوالومنٹ کی وجہ سے یہ سب ممکن ہو گیا۔ پاپا کاکا جان بہت کائنڈ، بہت سافٹ۔ شٹ اپ! یاور علی خان اسے ایک طرف ہٹا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم چلی جاؤ اسی کائنڈ شخص کے پاس، میرا تمہارا اب کوئی تعلق نہیں۔ وہ اتنا کہہ کر کمرے سے نکل گئے۔ وہ ششدر سی دروازے کی سمت دیکھ رہی تھی۔ مہند کب سے ادھر ادھر بے مقصد آ جا رہی تھی۔ اپنی خوابگاہ میں داخل ہونے سے پہلے اس نے تمام ممکنات سوالات کے جواب تیار کرنا تھے۔ سبھی ہیں گھر میں، کچھ ہو نہ جائے، پھر کوئی نیا تماشا نہ ہو۔ یاور علی خان سے ہر طرح کی امید کی جا سکتی، نہ اس میں حوصلے کی کمی تھی، نہ فیصلہ کرنے کی طاقت سے محروم تھی، مگر وہ اندھا دھند کچھ بھی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اب بھی سارے قصے میں روشنی اور جواد کی اہمیت سب سے زیادہ تھی۔ ان کے دور تک کے مفادات پیش نظر تھے، تقریبات کے اثرات دھندلا رہے تھے۔ حویلی میں آہستہ آہستہ آوازیں معدوم ہو رہی تھی، روشنیاں دھیرے دھیرے گل ہو رہی تھی، لڑکیاں تھکی آ رہی ادھر ادھر گڑی پڑی نظر آ رہی تھی، اور وہ الگ ادھیڑ بن میں تھی۔ یاور علی خان تقریب میں کسی وقت بھی حصہ لیتے نظر نہیں آئے تھے، البتہ تیمور علی خان کو اس نے کئی جگہ مختلف اوقات میں موجود پایا تھا۔ نکاح کے وقت لڑکی کے وکیل کی حیثیت سے بھی وہ گلوں کے اور دوسری لڑکیوں کے مشترکہ کمرے میں آئے تھے۔ وہ اس وقت گلوں کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ آخر کب تک ٹہلتی؟ ماما بلی نے کئی بار راہداری سے گزرتے اس کی سمت تعجب سے دیکھا تھا، مگر کچھ بولی نہیں تھی۔ تقریباً 12:30 بجے اس نے اپنی خوابگاہ میں قدم رکھا تھا۔ یاور علی خان شب خوابی کے لباس میں بیڈ کی بیک سے پشت ٹکائے ہوئے فائل میں گم تھے۔ انہوں نے اندر داخل ہوتے ہوئے مہین کو گلاسز سے جھانک کر صرف لمحے بھر کو دیکھا تھا اور پھر مصروف ہو گئے تھے۔ مہین نے بغور ان کی سم دیکھا تھا، ان کی انگلیوں میں سلگتا سگریٹ دبا ہوا تھا اور ایش ٹرے سگریٹ کے ٹکڑوں سے بھری ہوئی تھی، جو ان کے ذہنی انتشار کا واضح ثبوت تھی۔ وہ چپ چاپ آگے بڑھ کر شب خوابی کا لباس وارڈروب سے نکالنے لگی۔ نائٹی نکال کر اس نے بیڈ پر ڈالی اور ڈریسنگ ٹیبل کی طرف رک کر کے جویلری اتارنے لگی۔ وہ اسے سرخی آئینے میں دکھائی دے رہے تھے۔ وہ آئینے میں خود سے ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ پڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ روشی کی وجہ سے اس حویلی میں داخل ہوئی، اسی کی وجہ سے غالباً میری زندگی میں بھی، یا پھر کہیں گے کہ یہ پوائنٹ بھی بیس کرتا ہے۔ اچانک ہی انہوں نے کہنا شروع کر دیا۔ اویزہ اتارتے اتارتے وہ ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ کسی کھنچی ہوئی تصویر کی صورت، مطلب ان کا انداز دل جلانے والا تھا تو اس کا بھی لہجہ تیکھا ہو گیا۔ غالباً آپ دونوں خالہ بھانجی کی انڈرسٹینڈنگ بھی بہت ہے۔ پھر طنزیہ استفسار تھا۔ جو کہنا ہے بس وہیں کہیے اور جلدی کہیے۔ وہ بے تاب سے انداز میں ان کے قریب چلی آئی۔ سرائے سے واپسی کے بعد آپ کی روشانی سے باز پرس والی کوئی بات چیت تنہائی میں ہوئی تھی،
यावर अली खान ने ग्लासेस उतार कर साइड टेबल पर लगा दिए। एक मरतबा, न जाने कितनी मरतबा। माही ने बेनियाजी और एतमाद से जवाब दिया। तो फिर इसका मतलब है आपको सब कुछ मालूम है, बल्कि आप उसके साथ इस तमाम किस्से में शरीक है। कौन सा किस्सा? कैसा किस्सा? महिन धप से बेड पर बैठ गई। प्लीज़ मेरे साथ ये ड्रामा ना करें। यावर अली खान ने बड़ी नागवारी से हाथ उठाकर गोया उसे मजीद से रोका। आप इस तरह बगैर सबूत व तहकीक मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। महिन को शदीद गुस्सा आ गया। ब्लेम नहीं कर रहा, बिल्कुल श्योर हूँ। यकीनन सब कुछ आपकी नॉलेज में है। जब इतनी अहम बातें हकीकी बाप से छुपाई जाएं तो फिर इस रिश्ते की हैसियत ही क्या रह जाती है? वो भी नाराज़गी से गोया हुए। क्या है मेरी नॉलेज में आपके हिसाब से? बता दीजिए मुझे, बल्कि दोहरा दीजिए प्लीज़, मेरा तो दिमाग फट जाएगा इन पहेलियों में। मही ने सर थाम लिया। यही कि मेरी बेटी शादीशुदा हो चुकी है। वो तेज़ी से गोया हुए। महीन भौंकची से होकर उनकी शक्ल देखने लगी, जैसे उसे सुनने में मुगालता हुआ हो। जी? उसका चेहरा यकदम सफ़ेद पड़ गया था। जी। वो शोला बार निगाहों से उसे घूरने लगे। मही ने ताब न लाकर नज़रें झुका ली। दिल बुरी तरह धक धक कर रहा था। इट्स अ वेरी शॉकिंग न्यूज़ फॉर मी। ऑनेस्टली मुझे कुछ नहीं पता, बिलीव मी। उसकी आवाज़ भरम की तरह पस्तर होती चली गई थी। आप जिस तरह चाहे तफ्तीश कर लें, अनकरीब साबित हो जाएगा कि मैं कतई लाइल्म और बेगुनाह हूँ। बल्कि मेरे लिए तो अजीम दुख की बात है कि मुझे इस काबिल नहीं समझा गया कि मेरा एतबार किया जाए। उसके लहजे में वाकई दुख कह रहा था। क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि ऐसा कैसे हुआ, कब हुआ, और वो कौन है? वो इतनी शर्मिंदगी से पूछ रही थी गोया उससे कोई बहुत बड़ा जुर्म सरजद हुआ हो। मुझसे ये ड्रामा नहीं करो। सवाल ही नहीं पैदा होता कि तुम्हें ये सब मालूम ही ना हो। इतना बड़ा काम वो इतने हौसले से कर ही नहीं सकती। यावर अली खान ने बड़ी नागवारी से उसे टोक दिया। आपको यकीन दिलाने का क्या पैमाना है? कौन सी कसम खाई जाए कि आपको यकीन आ जाए? ये न्यूज़ जितनी शॉकिंग आपके लिए उतनी ही मेरे लिए। मही ने बेबसी से कहा। अगर ऐसा हुआ है तो उसने कम अज़ कम मेरे साथ तो बहुत ही बुरा किया है। मैं आपको कैसे समझाऊं? वो बहुत दुख से कह रही थी। यावर अली खान ने नज़रें उठाकर उसका चेहरा भगौर देखा, जहाँ सिर्फ तफक्कुर ही तफक्कुर था। बताइए ना, वो कौन है जिसने उसे इतना बहादुर बना दिया कि उसे बाबा साहब तक का खौफ नहीं रहा? उसने मिन्नत के अंदाज में कहा। उससे बड़ी मजबूत बैक मिली है। इंतकाम लिया गया मुझसे, मगर मैं ये स्कीम फेल कर दूंगा। जितना जीना दो भर कर दूंगा। वो गज़बनाक होकर कह रहे थे। आप किसी मुलाजमा से कहकर बारी को बुलवाइए, अभी सामने आ जाएगा सब कुछ। महीन हैरान परेशान से उठ खड़ी हुई। बारी अभी बुलवा लाती हूँ। वो तेज़ी से बाहर की सिमत बढ़ी। उसके अंदाज से महसूस होता था कि उसे बहुत कुछ जानने की बहुत जल्दी है। चंद मिनटों बाद वो वापस आ गई थी। मामा गई है बुलाने, उसने इतला दी और सोफे पर बैठकर गाहे बगाए यावर अली खान का चेहरा देखने लगी। 5-7 मिनटों बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ बारी, मही ने बेताबी से कहा। यावर अली खान ने यहाँ सिगरेट सुलगा रहे थे। दरवाज़ा खुला और बारी अंदर आ गया। उसके कदम रुके रुके और नज़रें झुकी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। उसने यावर अली खान की सिम देखकर सलाम किया। यावर अली खान ने सलाम का जवाब नहीं दिया और कश लगाने लगे। बैठ जाओ बारी, मही ने अपने करीब की नशिस्त की सिमत इशारा किया। बारी फ़ौरन बैठ गया। ये महीन तुम्हारी और रोशानी की कारगुजारी से लाइल्म है, ज़रा इन्हें तफसील से बताओ। यावर अली खान ने आगाज़ किया। महीन का मुँह हैरत से खुला का खुला रह गया। बारी, वो हैरत से बस उसका नाम ही ले पाई। बारी खामोशी से सर झुकाए बैठा रहा। खामोशी टूट चुकी है बारी, साजिश मंजर आम पर आ चुकी है। महीन का कहना है कि ये कुछ नहीं जानती। तुम्हारे बयान से तस्दीक होगी कि ये गलत कह रही हैं या दुरुस्त। यावर अली खान ने सर्द लहजे में बारी को मतवज्जे किया। दुरुस्त कह रही हैं, इन्हें कुछ मालूम नहीं। बारी की आवाज़ कमरे में गूंजी। मगर मुझे यकीन नहीं हो सकता है ये भी कोई कमिटमेंट हो और तुम इन्हें बचाने के पाबंद हो इस कमिटमेंट के तहत। यावर अली खान को किसी तौर यकीन नहीं आ रहा था। ये सच है, इन्हें कुछ पता नहीं। मुझे रोशानी बीबी, काका जान और उनके 2-3 दोस्त और वहीं के चंद मुलाजमीन के अलावा किसी को इस वाक़ये का इल्म नहीं। उसने इस मरतबा बहुत पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया था। शाम से अब तक वो एक जहनी अजाब से दो चार था। भेद नहीं खुल रहा था कि रोशी के साथ यावर अली खान ने क्या मामला किया, और हैरत इस बात पर थी कि बाबा साहब के दरबार में अब तक उसे पेशी के लिए क्यों नहीं बुलवाया गया। और अब आखिरकार वो कटहरे में आ खड़ा हुआ था और इसके बावजूद पुरसकून था कि शाम से अब तक किसी कश्मकश ज़हनी अजियत से निजात मिल गई थी। तुमसे तैमूर अली खान ने किस तरह कहा और किस अंदाज में तुम्हें उसके लिए तैयार किया? तुम पर तो बाबा साहब अंधा भरोसा करते हैं। तुमने तैमूर अली खान की साजिश का हिस्सा बनते हुए ये नहीं सोचा कि इसके बाद बाबा साहब तुम्हारे साथ क्या सलूक करेंगे। तुमने इतनी आसानी से तैमूर खान की बात किस तरह मान ली? आधी जागीर तुम्हारे नाम करने का वादा किया था उसने तुम्हारे साथ, या हैवी अमाउंट। प्लीज़ यावर खाना,
تفصیل جانے بغیر اور میرا جواب سنے بغیر آپ بات کو یہی روک دیں پلیز۔ اس نے بے اختیار ان کی بات کاٹ دی۔ مہین ششدر سی بیٹھی، کبھی یاور علی خان کو دیکھنے لگتی، کبھی باری کو۔ اس کے اپنے حلق میں تو بہت بڑا سا گولا پھنس چکا تھا کہ وہ بات کرنے کے قابل تو کیا، کوئی ٹکڑا لگانے کے قابل بھی نہیں تھی۔ آپ اس پوائنٹ پر بھی غور کیجئے کہ روشی بی بی سرائے خود اپنی مرضی سے گئی تھی کہ وہ نعیم سے شادی کرنے پر قطعی آمادہ نہیں تھی، اور ان کا انکار حویلی کے تمام اہم لوگوں کے علم میں تھا، آپ سمیت۔ کاکا جان ان کو پہلی فرصت میں بڑی حویلی واپس بھیجنا چاہتے تھے کہ حویلی میں ان کی غیر موجودگی سے قیامت برپا ہو ہی رہی تھی۔ انہوں نے حویلی واپس جانے سے صاف انکار کر دیا۔ لامحالہ کاکا جان نے ریزن طلب کیا اور روشی بی بی نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعیم سے شادی نہ کرنے کی وجہ تم تھے؟ یاور علی خان نے برہم انداز میں اس کی بات کاٹ دی۔ باریک لحظے کو خاموش سا ہو گیا۔ آپ یقین نہیں کریں گے، پھر بھی میں یہ ضرور کہوں گا کہ میری ان سے کبھی کسی قسم کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہوئی تھی۔ میں تو اپنے معمول کے کام سے سرائے گیا تھا، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ روشی بی بی وہاں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ بولتے بولتے ایک دم چپ ہو گیا۔ مہین نے ایک گہری نگاہ اس کے چہرے پر دوڑائی اور ایک گہری سانس لی اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ اس کے اندر تو قیامتیں برپا ہو رہی تھی۔ تو پھر روشانی نے تیمور علی خان کو وجہ بتا دی کہ وہ تمہاری وجہ سے نعیم کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند نہیں، اور انہوں نے تمہاری خدمات کے اطراف میں کھڑے کھڑے تمہارا نکاح پڑھوا دیا۔ یعنی حد ہو گئی، کیا خیال ہے تمہارا؟ گھاس کھاتا ہوں میں؟ یاور علی خان برہمی کی انتہا کو چھونے لگے۔ ریزن تو ہے بھی پاسبل یہی ہو، مگر باقی سب کچھ اس طرح نہیں ہوا۔ کاکا جان نے مجھ سے تفصیلی بات چیت کی تھی، مثلاً انہوں نے تمہیں بہت خوبصورت خواب دکھائے اور ہر صورت تمہیں اس نیک کام کے لیے آمادہ کیا۔ یاور علی خان نے تلخی سے کہا، نہیں، انہوں نے میرے ساتھ کسی قسم کی زبردستی یا دباؤ سے کام نہیں لیا۔ میں گرچہ اس رشتے سے بہت خوش ہوں، بلکہ یہ میری خواہش کی تکمیل ہے، لیکن جس طرح یہ سب ہوا یہ میرے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ میری خواہش قیامت تک نہ میری زبان پر آ سکتی تھی، نہ ہی میرے کسی عمل سے ظاہر ہو سکتی تھی، اس کے باوجود کہ میں بہت آسانی سے اپنا مقصد پورا کر سکتا تھا، کیونکہ سیکنڈ پارٹی کی بھی یہی خواہش تھی۔ مگر بابا صاحب نے جو ضابطے بنائے ہوئے ہیں، اس میں اس طرح کی خواہش پوری ہونے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ خواہش بہت طاقتور صحیح، مگر میں حویلی والوں سے ٹکرانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، اور اپنی وجہ سے حویلی میں کسی قسم کا انتشار نہیں پھیلانا چاہتا تھا۔ بہت سی حقیقی رشتوں کے بغیر جب زندگی برداشت کی جا سکتی ہے، تو پھر مزید کسی نئے من چاہے تعلق کے بغیر بھی گزاری جا سکتی ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ گزارتے ہیں، مگر روشی بی بی نے سب کچھ کہہ دیا، جس سے یہ بات آشکار تھی کہ اگر بند نہ باندھے گئے تو وہ حویلی والوں کو کسی نئے بڑے امتحان میں ڈال سکتی ہیں۔ جو کچھ ہوا ہے وہ اس سے بہت کم ہے جو وہ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا وہ کراچی میں سوسائڈ کی کوشش کر چکی ہے، ان کے ہاں کوئی لچک یا گنجائش نہیں ہے۔ کاکا جان نے تو بات سنبھالی ہے۔ یہ تو میں ہی جانتا ہوں کہ موصوف نے بات کتنی سنبھالی اور کتنی بگاڑی ہے۔ ایکچولی تم بہت ذہین ہو، تم نے بہت سلیقے سے رپورٹ پیش کی ہے، مگر میرے لیے یہ بہت ہے کہ تم میرے بابا صاحب کے نہیں، اس کے دوست کے بیٹے ہو، اسی کو سپورٹ بھی کرو گے اور صرف اسی کی بات مانو گے۔ تم چھوٹی حویلی میں ہو یا بڑی حویلی میں، تم صرف اس کے آدمی ہو، بلکہ اس کے خاص آدمی ہو۔ یاور علی خان کی شریانوں میں جوار بھاٹا اٹھ رہا تھا۔ وہ ان کے طرز تخاطب سے آشکار تھا کہ مہین بھی آج تم تھی اور تیمور علی خان بھی اس تیمور رہے تھے۔ باری خاموش رہا کہ وہ آنن فانن اس کے خیالات تبدیل نہیں کر سکتا، بلکہ اختلاف یا تردد اس وقت جلتی پر تیل چھڑکنے کے مترادف تھا۔ سب لوگ اختلاف کریں یا اتفاق، مگر میں اپنی جگہ قائم ہوں۔ یہ صرف سازش اور انتقام ہے، محض مجھے اذیت پہنچانے کے لیے۔ مگر آپ سب کو بہت مایوسی ہوگی محترمہ۔ وہ مہین کی سمت یکلخت متوجہ ہوئے۔ آپ کو میں نے تیمور علی خان سے خود بات کرتے دیکھا ہے۔ مجھے اب بھی اسی صحت کے ساتھ مکمل یقین ہے کہ آپ اس سارے قصے سے صرف واقف ہی نہیں، باقاعدہ اس میں آپ کا رول ہے۔ آپ کا انداز اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ تیمور علی خان سے آپ کی وہ پہلی ملاقات نہیں ہے۔ بابا صاحب کی موجودگی میں یہ ڈرامہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا، وگرنہ تنسیخ نکاح کے لیے کورٹ سے رجوع کیا جائے گا۔ انہوں نے گویا فیصلہ سنا دیا۔ مت دیکھیے یہ خواب، نکاح اس کی اپنی مرضی سے سگے چچا کی موجودگی میں ہوا ہے۔ میں جا رہی ہوں بھابھی بیگم کے کمرے میں۔ اب آپ مجھے تب بھی بلائیے گا اور مخاطب کیجیے گا جب میرا جرم ثابت ہو جائے۔ مہین نے شب خوابی کا لباس اٹھایا، 2-4 چیزیں ڈریسنگ ٹیبل سے اٹھائی اور ادھر ادھر دیکھے بغیر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ باری اور یاور علی خان چند ثانیے خاموش رہ کر ایک دوسرے کو محسوس کرتے رہے۔
باری بہتری اسی میں کہ تم اسے آزاد کر دو. وہ تمہیں ملے گی کبھی، محض یہ تمہارا خواب ہے. زندہ بچے گی تو تمہیں ملے گی. یہ میری انا کا سوال ہے. اس وقت میری ذہنی کیفیت اتنی آؤٹ آف کنٹرول ہے کہ میں اپنی انا کی بڑی سے بڑی قیمت دینے کو تیار ہوں. تم پر تو اس حویلی کی پرت پرت عیاں ہے. کیوں کود پڑے اس آگ میں؟ کس قدر احمق ثابت ہوئے ہو تم. یاور علی خان کے لہجے میں تعصب بھی تھا اور برہمی بھی. میری اپنی رضامندی تھی، ورنہ آگ میں کودنا کون پسند کرتا ہے. باری نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا کر اور گردن جھکا کر بہت دھیمی آواز میں گویا اعتراف جرم کیا. اسی لیے تو احمق کہا ہے تمہیں. وہ یاور علی خان کی بیٹی ہے. یاور علی خان نے بڑی سختی رعونت سے کہا. مگر خیر، اگر کسی نے ہار جیت کا کھیل شروع ہی کر دیا ہے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. اسی میں کسی کا کوئی رول نہیں ہے. روشی بی بی کی فیصلہ کن نیچر کا بس سب سے اہم رول ہے. سب وزن اس پر ڈال کر اپنی جان بچا رہے ہو. کاش یہ جملہ وہ بے وقوف اپنے کانوں سے سنتی. یاور علی خان برس پڑے. اب ایسی بھی کوئی بات نہیں. میں تو ان کا شکر گزار ہوں. اب اگر نقصان بارش کی طرح برسے تو مجھ پر برسے. روشی بی بی کا رول تو اب ختم ہو چکا ہے. اب تو صرف رول ہی میرا ہے. وہ بہت بہادر اور فیصلہ کن ہے. میں گستاخی اور بے ادبی نہیں کروں گا. ان کے لیے مورل سپورٹ حاصل کروں گا تھرو پراپر چینل. میں ہر قسم کی سزا کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر چکا ہوں. آپ جو چاہیں میرے لیے سزا تجویز کریں، سوائے اس کے کہ میں انہیں آزاد کر دوں. وہ کھڑا ہو گیا اور یاور علی خان کی کسی اگلی بات کا انتظار کرنے لگا. لوگ سٹیٹس حاصل کرنے کے لیے صبح سے شام تک جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز کرتے رہتے ہیں. تم بھی کچھ دیر کے لیے خود کو بہادر شو کر لو تو کیا فرق پڑتا ہے. یاور علی خان نے تلخی سے کہا اور کش لگانے لگے. باری نے ہونٹ کاٹتے ہوئے ان کی سم دیکھا. میں نے آپ سے کبھی کوئی غیر ضروری بات نہیں کی. مجھے افسوس ہے کہ آج میں بہت کچھ کہہ بیٹھا ہوں، مگر کیا کریں، یہ راستہ بھی میرے سفر میں پڑتا ہے. اتنا کہہ کر وہ باہر نکل گیا تھا. یاور علی خان کا انداز بھی یہ تھا کہ فی الحال جو کہنا تھا وہ کہا جا چکا ہو اور اب وہ کچھ آگے کی سوچ رہے ہیں. اوہ گاڈ، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اب تو یہ ولن کا کردار یہی منوس یاور علی خان پورا کر رہے ہیں. مطلب کیا ہے بھائی تجھے؟ اب شادی ہوگی، نکاح ہو گیا، پھر فضول کی ضدیں، اور اپنی شادی کو بھی کھٹائی میں ڈال رہا ہے انسان. اتنا فضول انسان. چلو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.